بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ ناظرین، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہی بتائیں گے کہ جو اس وقت دنیا کا اہم ترین ایشو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے، کہ جس میں اس قدر تباہی ہو چکی ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے نہ صرف جو ہے اس کا امن و امان تباہ ہو چکا ہے، بلکہ اس کی معیشت بھی تباہ ہو کر رہ چکی ہے۔ اس وقت جو آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو چھوڑ ہی دیں یا ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو ایسے ملکوں کو چھوڑ دیں کہ جو ہیں بیکورڈ ایریا بیکورڈ ممالک ہیں، اس وقت پورا یورپ بھی جو ہے ہل کر رہ چکا ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بغیر کسی وجہ سے بلا جواز جو ایران پر جو حملہ کیا گیا ہے، اس پر پوری دنیا جو ہے اس وقت چیخ اٹھی ہے اور پوری دنیا کی جانب سے اس کی سخت ترین مذمت بھی آ رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل جو ہے پنگا تو لے چکے ہیں، لیکن وہ پنگا کہتے ہیں پنگا از آلویز ناٹ چنگا۔ تو پنگے کے بعد جو انہوں نے صورتحال بنی ہے، اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس سے جان چھڑانا بھی چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے، لیکن ان کی ایک طرف اگر وہ اس وقت جنگ چھوڑتے ہیں، جنگ سے فرار اختیار کرتے ہیں، تو ان کی بدماشی جو ہے کم ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ان کی سکی ہوتی ہے۔ اس سکی سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں لڑتا کیا نہ کرتا، یعنی صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کے گلے پڑ چکی ہے یہ ساری جو انہوں نے جو کیا ہے۔ اب معاملہ یہ جی کہ اقوام متحدہ بھی ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، اور پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ بھی تباہ برباد ہو کر رہ چکی ہے۔ مہنگائی جو ہے پوری دنیا میں عروج پر پہنچ چکی ہے، توانائی کا اتنا بڑا بحران آ چکا ہے کہ جو سالوں تک اب جو ہے اس کو حل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری جانب ایران جو ہے اس نے اس قدر جو ہے مزاحمت کی ہے اور اس قدر جو ہے ان کو مزہ چکھایا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، کہ وہ اب کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہیں ایک قسم کے پاگل ہو چکے ہیں، اور واس باختہ ہو کر وہ اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں، بدترین ہتھیار جو وہ ایران کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور پورا زور لگانے کے باوجود ابھی تک وہ ایران کو جھکانے میں ناکام ہے۔ ایرانی قوم جو ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر جو ہے روڈز پر موجود ہے۔ فوج جو ہے یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے پوری قیادت ایران کی ختم کر دیا ہے، لیکن آئے روز جو اس پر حملے ہو رہے ہیں، جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے امریکہ بار بار یہ نعرے لگاتا ہے، امریکی صدر بار بار اعلان کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے میں نے ان کی فضائی طاقت بھی تباہ کر دیا اور ان کی بحری طاقت بھی تباہ کر دیا ہے، لیکن میزائلوں پر میزائل وہاں پر برس رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے جی کہ اس وقت جو اسرائیل کی حالت ہے، اسرائیل کی فوج بھی جو بتایا جا رہا ہے وہ چھپتی پھر رہی ہے۔ نیتن یاہو کافی دنوں کے بعد جو ہے سامنے آیا ہے اور اس نے آ کر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ پریس بریفنگ کیا اور اس نے کہا ہے جی کہ ہم نے تو ایران کا ستیہ ناش کر دیا، ایران میں ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ وہ بھی یہی دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے بری بحری فضائی تمام طاقت ایران کی تباہ کر دیا اور ان کی عادت ساری مار دی ہے، تو اب ایران جو ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، لیکن ہم ابھی بھی اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے مزید آگے بڑھیں گے اور ہم جو ہے ایران کے اوپر تابڑ توڑ مزید حملے کریں گے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کی ساری قیادت مار دی ہے، اور اب جو ہے ہم جو ہے وہ کہتا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فوج جو ہے وہ امریکی سرزمین پر، ایرانی سرزمین پر نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہوگی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پورا زور لگانے کے باوجود جو ہے نیٹو کے کسی ملک کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکام رہا ہے۔ کچھ 5-6 ممالک اس نیٹو میں جو کمزور ترین ان کو ممالک کہا جا سکتا ہے، وہ دبے الفاظ میں کچھ حمایت کر رہے ہیں، وہ اپنے کچھ ان کے مفادات ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی ٹاپ کلاس کے جو بڑے ممالک ہیں نیٹو کے، اس میں جرمنی ہے، جاپان ہے، اس میں فرانس ہے، اس میں دیگر جو ممالک ہیں وہ سب کے سب، اٹلی ہو گیا، اس کے علاوہ اسپین ہو گیا، اس کے علاوہ ہالینڈ ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک وہاں پر ہیں وہ سارے کے سارے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں اس جنگ کا ایسا نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ امریکہ کی جانب سے خواہ مخواہ پنگا لیا گیا اور ایران کے اوپر ایک جارحیت کی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ ہمیں کوئی خطرہ تھا، نہ ہمارے مفادات کو خطرہ تھا، نہ امریکہ کے مفادات کو خطرہ تھا۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں، ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ ہو، ان کی وزارت دفاع ہو، ان کی بلکہ تک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ افواج کی جانب سے بھی جو ہے امریکی صدر کی مخالفت کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں خواہ مخواہ ہمیں تو لگ ہے اور ہمیں اب جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، مالی نقصان تو بے پناہ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید ہوگا۔ بار بار جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ پینٹاگون جو ہے بار بار امریکی صدر کو اندر خانے بتا رہی ہے کہ یہ جنگ ایک قسم کی ہم ہار چکے ہیں اور جنگ ہم کسی صورت میں جیت نہیں سکتے۔ صورتحال یہ جی کہ جتنے بھی سابق بھی وزرائے دفاع ہوں امریکہ کے یا موجودہ کچھ لوگ جو وہاں پر پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا جتنے لوگ سائنسدان ہیں، وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں امریکی صدر سے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کس طرح کی حرکت کی ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ان کا ڈائریکٹر تھا، اس نے یہ کہا جی کہ
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے یہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی امریکہ کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ اسرائیلی لابی کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہ تھا، نہ ہماری سلامتی کو خطرہ تھا، اور نہ ایران کو جوہری ہتھیار بنا رہا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر تھے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا 2004 میں، اس کے بعد سے ایران نے کوئی ایسا اس لیول پر یورینیم افزودہ نہیں کیا کہ جس سے ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکیں۔ ان کا واضح فتویٰ موجود تھا کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے انسانیت کی تباہی کے لیے ہیں، اور ایران ایسا کام کبھی نہیں کرے گا۔ تو اس کے باوجود جو ہے ایران پر حملہ کیا گیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ضمیر تو نہیں مانتا کہ میں کم از کم اس عہدے پر بیٹھ کر کسی بے گناہ لوگوں کا قتل عام کروں۔ اس نے اس کو جوتا دکھایا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سابق جنرلین ہیں، اب یہ چک ہیگل جو ہیں، ایک سابق جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو امریکی صدر ہیں ان کو سخت تنقید کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں، اسٹریٹجیکلی جو ہماری صورتحال بری ہے اور ایران جیت رہا ہے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ اس جنگ میں پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب صورتحال یہ جی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس سبکی کو چھپانے کے لیے بار بار کبھی نیٹو کو تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم دنیا کو بڑا اس محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف سے خود کہتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہے، ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا، اور دوسری جانب کہتے ہیں ایران ہمارے سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کو وہ خود اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایران طاقتور ہے، اس سے ہم سب کو خطرہ ہے۔ یعنی امریکہ جیسی سپر پاور ایران سے ڈرتی ہے، اور پوری دنیا پر اس نے واضح الفاظ میں یہ اعتراف کر لیا کہ ہم ایران سے ڈرتے ہیں، ایران سے خوفزدہ ہیں، ایران ہمیں کھا جائے گا۔ یعنی صورتحال یہ کہ اس نے یہ بات کر کے سب نے لے کر وہ ایران پر حملہ آور ہوا ہے، اور جو دنیا کی جو سپر ترین طاقتیں ہیں ان کے پاس جدید ترین ہتھیار، جدید ترین ٹیکنالوجی، جدید ترین دفاعی نظام لے کر وہ جو ہے حملہ آور ہوئے ہیں ایران پر، لیکن ان کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ جو ایران کی جو انہوں نے خاص طور پر جو آئل فیلڈ پر جو حملہ کیا تھا، اس آئل فیلڈ پر حملہ کرنے کے بعد جو ایران نے جوابی کارروائی کیا، ایک تو انہوں نے جو مشرق وسطیٰ میں جو خاص طور پر سعودی عرب ہو گیا، بحرین ہو گیا، UAE ہو گیا، کویت ہو گیا، ان کی جو آئل تنصیبات پر جو حملے کیے وہاں پر آگ لگا دی، اور وہاں پر صورتحال یہ بنی ہے۔ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ 5-7 سال تک یہ معاملات جو ہیں سدھرتے دکھائی نہیں دیتے۔ ان ممالک میں یہ تیل کی ایک تو تیل کی قیمتوں میں اتنے اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ یہ ذخائر جو ہیں جل چکے ہیں، اور وہاں پر پیداوار بند کر دی گئی ہے۔ تو یہ ممالک چیخ اٹھے ہیں۔ قطر میں جو حملہ کیا گیا خاص طور پر وہاں کی جو آئل ریفائنری پر، سب سے بڑی آئل ریفائنری پر اور گیس فیلڈ پر جو حملہ کیا گیا، اس کے بعد وہاں پر گیس کی پیداوار بند کر دی گئی ہے۔ اور اب قطر کی جانب سے یہ ہوا ہے، قطر اس غصے میں آ کر جو 2 ایران کے سفارتکاروں کو بھی وہاں سے نکال دیا ہے، اور اب قطر کی جانب سے یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ ہم جو ہے اب جوابی کارروائی کریں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے یہ کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سعودی عرب اور عرب ممالک اور کچھ اسلامی ممالک کے، جن میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے اسحاق ڈار، یہ تمام ترکی کے وزیر خارجہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے بھی جہاں پر وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں، اسلامی ممالک اور عرب ممالک اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ سارے مل کر ایک پیغام دیتے ہیں امریکہ کو کہ یہ جنگ فوری طور پر بند کرو، کیونکہ تمہاری وجہ سے پوری دنیا کا سکون تباہ ہو چکا ہے، پوری دنیا کی معیشت دو پر لگ چکی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک انتہائی جو ہے اس کے وہ کہتے کیا ہیں کہ الٹا مخواہ اس بندے کو اس کو الزام دے دیا، اس ملک کو، ایران کو، الٹا ایران کو کہا گیا جس پر جارحیت کی گئی ہے، اس کو کہا گیا کہ آپ ہم پر حملے کرنا بند کر دیں، اور ہمارے ملکوں میں جو امریکہ کے مفادات ہیں ان پر حملہ کرنا بند کر دیں۔ یہ کس قدر توہین آمیز گفتگو ہے، اور کتنی احمقانہ قسم کی بات ہے کہ بولنا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم وہ یہ کہتے کہ ہم امریکہ کو یہ کہتے کہ ہم کم از کم اپنی سرزمین آپ کو استعمال کرنے نہیں دیں گے ایران کے خلاف۔ آپ جو یہاں پر ہتھیار پڑے رہیں، ہم آپ کو یہاں سے نہ ہتھیار استعمال کرنے دیں گے، نہ آپ کو یہاں اپنا کندھا آپ کو دیں گے کہ آپ ایران پر حملہ کریں۔ لیکن اسی باوجود ہوا یہ کہ ایران کی مذمت کی گئی، اور کہا گیا کہ ایران جو ہم پر حملے کر رہا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر حملے بند کریں، ورنہ ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن ممالک کو اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان پس رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن وہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ پوری یہ سارے عرب ممالک اور اسلامی ممالک جو کہ اپنے آپ کو اسلام کے چیمپئن کہتے ہیں، یہ سارے آج اکٹھے ہو کر کہہ رہے ہیں، ایران سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہم پر حملہ بند کر دو، اور جواب میں امریکہ پر کرو یا نہ کرو، امریکہ کو مارنے دو جتنا تمہیں مارتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ حیران کن گفتگو ہے، کیونکہ یہی بات علی لاریجانی کہتے تھے جو 2 دن پہلے جن کو شہید کر دیا گیا امریکہ کی جانب سے، جو ایران کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، بار بار انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان اسلامی ممالک سے اور عرب ممالک سے کہ آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایران کو، آپ امریکہ کے سامنے واضح طور پر اس کو جواب دے دیں کہ ہم اپنے بھائی کے خلاف، مسلم بھائی کے خلاف کوئی آپ کو سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور نہ ہی اپنے ملک سے کوئی حملہ کرنے دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا ہے سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اس کے نتیجے میں وہی ہے کہ ایران تو ڈٹا ہوا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر جو آج رات کو خاص طور پر جو حملے کیے ہیں،
ان حملوں میں ایران جو وہاں پر حیفا آئل ریفائنری ہے، جو اس کی اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، اس کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا، اور بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں اور میزائل اٹیکس ہوئے ہیں، ان کے نتیجے میں وہاں پر آگ لگ چکی ہے، اور وہاں پر اسرائیل میں افراتفری مچی ہوئی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہاں پر لوگ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں اور سانس لینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ایران نے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، اب امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اکیلا وہ کب تک لڑے گا؟ اس کے لیے اس کو چاہیے، جس طرح آج دیکھیں امریکہ اور اسرائیل جو ہے ایک ایران کے مقابلے میں پورے یورپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پورے نیٹو کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مل کر ہم سارے مل کر ایک ملک کو ماریں۔ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے بحث شرم ہے کہ وہ الٹا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور کم از کم اگر آپ کھڑے نہ ہوتے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ لڑتے نہ، لیکن کم از کم یہ ضرور کہتے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، تم کسی اور جگہ سے آ کر استعمال کرو، ہم کم از کم اپنے بھائی کے خلاف آپ کو سرزمین اپنی استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کیوں افغانستان میں افغانستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، طالبان کے خلاف کیوں کارروائیاں کر رہا ہے؟ کیونکہ طالبان سے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دو، دہشت گردوں کو وہاں سے الاؤ نہ کرو کہ ہمارے ملک میں آ کر ہم پر حملہ کریں اور ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں لیں یا ہمارے سیکورٹی اداروں پر حملے کریں۔ تو اس طرح کی ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ جب وہ باز نہیں آئے طالبان، انہوں نے اپنی سرزمین کھلے عام استعمال کرنے کی اجازت دی، تو اس کے بعد پھر پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے پھر افغانستان پر حملہ کیا۔ یہی صورتحال آج ایران کے ساتھ بنی ہے کہ ایران پر جب دہشت گردی ہوئی ہے، جارحیت ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اور وہ ہو رہی ہے مسلمانوں کے گھر سے، مسلمانوں کے اڈے مسلمان فراہم کر رہے ہیں، اور ان کے گھر سے جو ان کے آئل ریفائنریز، ان کے مال، ان کی دفاعی تنصیبات ساری ان کی استعمال ہو رہی ہیں، ان کے ایئر بیسز ان کے استعمال ہو رہے ہیں، اور آئل ان کی دولت بھی ان کی استعمال ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا کرے گا ایران؟ کس کو مارے گا؟ ایران اس کے جواب میں ضرور کارروائی کرے گا، اور ایران وہیں پر کارروائی کرے گا جہاں سے اس کو مار پڑے گی۔ اس صورتحال میں اب ہونا یہ چاہیے کہ امریکہ جو عرب ممالک ہیں یا جتنے اسلامی ممالک ہیں، وہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر امریکی صدر کے پاس جائیں۔ آج تک مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ امریکہ کسی اسلامی ملک کا کوئی بھی صدر یا سربراہ یا وزیر اعظم امریکی صدر کے پاس واشنگٹن میں گیا ہے اور جا کر اس پر دباؤ ڈالا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو روکو، فوری طور پر بند کرو، اس کو اگر نہیں بند کرو گے تو اس کا جواب، اس کا ریئیکشن آئے گا؟ لیکن آج سارے کے سارے مسلمان ممالک جو ہیں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، خالی مذمتیں کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں، وہاں پر ہونے والی بے گناہ شہادتوں کی مذمت کرتے ہیں، ان کے لیڈروں کے مارے جانے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کرتے کہ وہاں پر جا کر امریکہ اور اسرائیل دو ٹوک جواب دیں اور کہیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم تم اس طرح نہیں کرنے دیں گے۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان مسلمانوں کو عقل آ جائے، یا کم از کم ان کو غیرت آ جائے، ان کی غیرت جاگ جائے۔ اگر اکٹھے ہو جائیں وہ مسلمان، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا بن سکتا ہے، بلاک بن سکتا ہے کہ جس کا پھر امریکہ اور اسرائیل کو لگ پتہ جائے گا کہ وہ کس پر حملہ اور ہوا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام آئی ہے کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور آج یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر آج ایران پر کمزور ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ پورا عالم اسلام کمزور ہو جائے گا۔ دوسری جانب ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں ناظرین، کی جو امریکی انٹیلیجنس کی جو سربراہ ہے، جو خاتون ہے، اس نے جو تلسی گیبارڈ، اس نے جو ایک الزام عائد کیا، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا ہے جی کہ امریکہ کے خلاف جو ہے ایران، پاکستان، شمالی کوریا اور رشیا یہ خطرہ ہیں، اور اس نے کہا کہ جو ان کا جو میزائل نظام ہے، میزائل کا سسٹم ہے، یہ بین البراعظمی میزائل جو تیار کرنے کے پوزیشن میں ہے، اور اگر انہوں نے یہ بین البراعظمی میزائل بنا لیے تو یہ امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ ہوں گے۔ جس کے جواب میں پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اس کی وضاحت آئی، اور انہوں نے اس کو مسترد کیا اس الزام کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے پاکستان نہ تو اس طرح کے اس کے پاس میزائل اس طرح کے موجود ہیں، اور نہ ہی ہم اس طرح کے میزائل کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف چھوٹی رینج کی جو میزائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بین البراعظمی لیول پر استعمال ہونے والا ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں آئی بی سی سسٹم۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس آئی سی بی انٹرنیشنل کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یہ قسم نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح دفاعی اس طرح میزائل موجود نہیں ہے، کہ جو انٹر کنٹیننٹل میزائل سسٹم وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کہ بیلسٹک میزائل بنانے کا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے بنایا ہے، نہ ہی ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے۔ اس کو انہوں نے الزام کو مسترد کیا ہے۔ بہرحال یہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے چال چلی جا رہی ہے، ایک منٹ میں یہ آنکھیں پھیرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے۔ اگر انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا، اس مذاکرات کے دوران ہی حملہ کر دیا ہے، تو یہ پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے نہیں چاہتے۔ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی دشمن ہے۔ وہ جب اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں اور مفادات کے لیے کھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایران کی مدد فرمائے،
اور ایران کو اس وقت ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اور اگر ایران نے مزید کچھ دن اور مزید مزاحمت کر گیا تو یقیناً جو ہے امریکہ اور اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا چیخ اٹھی ہے اور پوری دنیا کو ایک نہ ایک دن امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، ان کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور ان کو باقاعدہ جنگ روکنے کی پوری ان کو الٹیمیٹم دینا ہوگا کہ اگر تم نے جنگ نہ روکی تو ہم پھر ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر اس طرح نہ ہوا تو یہ امریکہ اور اسرائیل کبھی باز نہیں آئیں گے، اور یہ ان کی شرارت ہمیشہ چلتی رہے گی۔ ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔